السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو مختصر سی اور دلچسپ باتیں بتانا جا رہا ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو مطمئن بھی کرنا ہے، آس پاس کے گھر والوں کے لوگوں، فیملی ممبران کو بھی، چونکہ بندہ جب ایک تو ذرا عمر کے لحاظ سے تھوڑا زیادہ ہو جائے، زیادہ تو نہیں، مطلب 60-70 سال کے بعد تھوڑی کمزوریاں آئی جاتی ہیں، تو اس میں سٹریس یعنی دماغی توازن اس کا کبھی کبھی یا ان کا برقرار نہیں رہتا، تو پھر وہ گھر والوں کے لیے بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ بخشے، میری والدہ محترمہ کو فرمایا کرتے تھیں کہ بیکاری بڑی بیماری ہے، بیکار کو جینا باری ہے، بیکار کو اگر کچھ کام نہ ہو تو کپڑے پھاڑ کر سیا کرو۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں دماغ دیا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو استعمال کرو، آنکھوں کو استعمال کرو، سمجھ میں نے دی، شعور دی، اس کو استعمال کرو۔ تو اس زندگی جو میں نے آپ کو دی، اس کے بدلے میں نیک کام کرو اللہ کی مخلوق کے لیے اور اپنے آپ کو بھی، کیونکہ جان بچانا فرض بھی ہے۔ تو میں نے کیا کیا کہ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ویلو ٹری جسے بید کہتے ہیں، جس کے بیٹس بنتے ہیں سیالکوٹ میں اور کشمیر کے ڈسٹرکٹ اسلام آباد اننت ناگ میں اس کی فیکٹریاں ہیں۔ اس میں وٹامن سی ہوتا ہے۔ کشمیر کے اکثر علاقوں میں پہلے صبح صبح لوگ اٹھ کے نا یہ مسواک لے کے ٹہنیاں توڑ کے اس درخت کی تو مسواک کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس کے مسواک کرنے کے بعد یہ برش کے قابل بھی بن جاتا ہے نا، کوئی بھی چیز پینٹنگ کرنی ہو، لکھنا ہو اس سے۔ تو یہ میں نے رکھا، آپ دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی اس کی یہ نکل آئی ہیں کونپلیں۔ اس کے بعد اس کی جڑیں، یہ دیکھیں نیچے جڑیں ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ جڑیں نکلی ہیں، پہلے جڑیں نکلتی ہیں پھر کونپلیں نکلتی ہیں۔ یہ ہاں سے اس کی یہ ٹہنی نکل آئی ہے، تو اس کو میں مسواک کے طور پر بھی استعمال کرتا ہوں اور ڈیکوریشن کے لیے بھی۔ اب یہاں پہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا جڑی بوٹیاں ہیں۔ یہ صرف یہ ہے کہ دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے کہ آنکھیں ہرا رنگ پسند کرتی ہیں، ان کو راحت ملتی ہے ہرے رنگ سے، تو ایک گرینری بھی ہوتی ہے، ڈیکوریشن بھی ہو جاتی ہے۔ درخت سے باہر میں نے یہ ٹہنیاں لائیں، ان بوتلوں میں پانی ڈال کے ان کو ڈال دیا، ان کو دیکھنے سے آنکھوں کو راحت ملتی ہے اور ڈیکوریشن بھی ہے، تو دماغ بھی دل بھی مطمئن رہتا ہے۔ یہ جو بڑی شاخیں ہیں، ان کو میں نے اس میں ڈال دیا، پانی ڈال کے بالٹی میں، ان میں سے کچھ اگر ان کو زندگی ملے، ورنہ یہ ہے کہ یہ موسم جو ہے نا اس وقت کوئی پلانٹیشن کا نہیں ہے ایکسیپٹ ویلو ٹریز۔ ویلو ٹریز وہ کبھی بھی آپ پانی میں ڈالیں تو ان کی کونپلیں نکل آتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ اس کو صبح اٹھ کے آپ دیکھیں، بار بار بھی دیکھیں، ڈیکوریشن کے علاوہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہمارے ہاں یہ جو بید کا ہے نا، اس کے پتے، بید کے درخت کے پتے بوٹ کے نیچے رکھے نا، اگر ننگے پاؤں گرمیوں میں جس کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں تو وہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ تو یہ حضور میں نے کہا کہ چلو میں بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اس طرح کی ڈیکوریشن کیا کریں جو فروٹفل ہو، اٹس ڈیکوریشن ایز ویل ایز اٹس فروٹفل۔ تو میں نے کیا کیا، یہاں سے پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، دیز آر ٹماٹوز، ٹماٹر کے پلانٹس ہیں، یہ دیکھیں، اس میں 2 لگے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، اور ایک ساتھ ایک چھوٹا بھی، اکثر اس کے 3 کا گروپ ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے لگا کہ ان کو ان سے کاغذ سے ٹیشو پیپر سے میں نے ان کو جوڑ کے وہ کیا تاکہ کسی سخت دھاگے سے اگر باندھے تو زخمی نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا چلو میں ان کا خیال رکھتا ہوں، یہ میرا خیال رکھیں گے کہ بڑے ہو کے ہمارے اس میں جو ہم سلاد بناتے ہیں بڑے مزیدار ہوتے ہیں، ہم کشمیر میں ٹماٹر
اور اخروٹ ملا کے یا کبھی پودینہ اور ٹماٹر ملا کے اس کی چٹنی بناتے تھے. بڑی ذائقہ دار چٹنی ہوتی ہے. اور ٹماٹر تو ہر سبزی میں ڈالا جاتا ہے. اگر ٹماٹر نہ ڈالا جائے تو وہ پھر اس کا ذائقہ نہیں ہوتا. تو یہ میں نے یہاں پہ سامنے وہاں لکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہے اللہ لکھا ہوا ہے. یہ کوئی 10 سال پہلے یہ ٹیبل میں اسٹریٹفورڈ میں رہتا تھا، تو وہاں پہ صبح اٹھ کے ایک کاغذ کو میں نے، جو A4 کا کاغذ ہوتا ہے چپکا ہوا تھا، وہ میں نے اکھیڑا، نیچے دیکھا اللہ بنا ہوا. اس ٹیبل کو تب سے میں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہوں. اور یہ اس جگہ میں نے اس کو رکھا ہے. تو باقی جو ہے میں نے یہی کہنا تھا آپ سے کہ قدرت کی جو بھی چیزیں ان پہ دلچسپی پیدا کریں، اور دلچسپی پیدا کرنے کے بعد ان کو استعمال کریں. جب ان کو استعمال کر کے آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یہ فائدہ مند چیز ہے، پھر دوسروں کو بھی بتائیں، اپنے دوستوں کو بھی علم اور انفارمیشن کو پھیلائیں. انفارمیشن پھیلانے سے یہ دیکھیں، میرے چند دوست اب وہ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ پارکس میں جا کے یہ مسواک لاتے ہیں، اس کی ٹہنیاں توڑ کے، اس کے بعد وہ گھروں میں یوں. اس کے ایک دوست ہیں اسلم رشید صاحب، انہوں نے اس کو باضابطہ میری طرح، انہوں نے بلکہ ان کی 3-4 اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں، اور وہ مسواک بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر ظفر علی چودھری صاحب میں، وہ ویلنٹائنز پارک سے بڑا ایک درخت ہے بید کا نا، اردو میں بید کہتے ہیں، انگلش میں ولو ٹری. تو اس طرح جو ہماری روزانہ کی ہے ویسٹرن پارک، اس میں ہمارا جو ہے اس میں زیادہ تر ولو ٹریز ہیں، یعنی سوری ویپنگ ولو کہتے ہیں اسے، جو ہمارے یہاں کشمیر میں جس کی وہ ٹوکریاں بنتی ہیں، اس کی شاخیں زمین کی طرف جاتی ہیں. تو جو یہ ہے ہمارے ہاں جس کا مسواک کرتے ہیں، یہ اس کی شاخیں اوپر کی طرف یعنی آسمان کی طرف جاتی ہیں. تو قدرت نے دیکھے نا، درخت ایک ہی، اس میں ساری خاصیت ایک ہی ہے، لیکن ایک کو مختلف بنا لیا اور دوسرے کو مختلف. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس کو آدمی سمجھ کے استعمال کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں تک بھی فائدہ پہنچائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا 99 نام ہے. تو صفاتی نام ہے. اللہ کا اصلی جو ہم نام لیتے ہیں اللہ ہے، باقی صفاتی نام ہے. تو اللہ نور السماوات والارض، انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کو راضی رکھے، اللہ سے لا لگائے. اس کی جو مخلوق، یہ بھی اس کی مخلوق ہے، دیکھیں نا. تو اس کے ساتھ دلچسپی رکھے تو انسان کے ایک تو اس کا جو حق ہے، اس پہ جو لازم ہے، فرض ہے، شکر کرنا اللہ کا. ہر بار شکر کرے آدمی، اس کے بعد اس کو فائدہ بھی پہنچتا ہے، دماغی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی. تو وہ میرے ٹماٹر کے پلانٹس ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج اتنا آپ کو بتا دیں کہ یہ میں نے اب، چونکہ وہ جو میں ڈرامے دیکھا کرتا تھا کافی ختم ہو گئے ترکی کے، نیا کوئی آیا تو دیکھوں گا. باقی بس یہ ہے کہ مطالعہ کیا، تلاوت کی، اور نمازوں کے بعد پھر میں جب بھی وقفہ ہوتا ہے اس کے طرف میں توجہ دیتا ہوں. کوئی نئی چیز اس کے لیے غور کرتا رہتا ہوں کہ یہ چیز کس لیے بنا ہے، یہ درخت کس لیے بنا ہے. اس کا نہ کوئی مقصد ہوگا. یعنی پلانٹس میں سیکرٹس ہوتے ہیں، پھر اس میں اس کی کیا کہتے ہیں، یعنی ہیلنگ پاور ہوتا ہے. میڈیسنز میکسیمم دنیا میں جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی. اب چونکہ انہوں نے یورپ میں سے کیمیکلائز کر دیا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں تو صرف جڑی بوٹیوں سے ہی ہربل ٹریٹمنٹ، نیچرل ٹریٹمنٹ ہوا کرتے تھی. تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ قدرت کے جتنے بھی وسائل ہیں ان کو دیکھیں، پرکھیں، اور پھر اس سے استفادہ کریں، خود بھی اور اپنے دوستوں، فیملی، احباب، ہمسائے، رشتہ دار، سب کو اس کا بتائیں کہ
یہ صرف غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہر چیز اللہ نے بغیر مقصد نہیں بنائی. So this is a little bit of my time for you. I just decorated these leaves in the water, these small bottles, to refresh my soul, my eyes. And here, these are the branches of willow tree. They got vitamin C, so they are very good for teeth, brushing our teeth. So here you can see this is now getting life, and here it's grown now. So you can do as well at home. My friends are doing it, and they're very excited and they're enjoying. And these are tomatoes. So you can grow tomatoes at home. You can grow even, many places they grow vegetables in their small gardens, in big vases, and they even distribute to their neighbors as well. So you can do from nothing to something, and to something you can go do a lot. But hell, this is for you. May Allah bless you, protect you from all worries and problems. Keep me in your prayers. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ.